بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ عافیت میں رکھے، آمین۔ پری رمضان سیریز کا آج ڈے 3 ہے، الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج جو ہم نے سیکھنا ہے اور جس پر ہم نے عمل کرنا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے سچ بولنا۔ میں نے اس ٹاپک کو آپ دیکھیں نماز اور تقویٰ کے بعد 3rd پوائنٹ پہ رکھا۔ کیونکہ سچائی، سچ بولنا، اس کے اوپر ہمارا پورا کردار، ہمارا پورا کریکٹر، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ان کا انحصار ہے۔ بہت سننے میں آپ کو یہ چیز ہلکی لگ رہی ہے، یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، سچ بولنے کے متعلق تو ہمیں بچپن میں کہا جاتا تھا، یہ کون سی کوئی نئی بات ہے؟ نہیں، یہ سچ، یہ ایک نیکی ہے اور جھوٹ ایک برائی اور گناہ ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ سچ کس طرح سے آپ کو نیکی کے راستے پر لے کر جاتا ہے اور جھوٹ کیسے آپ کو برائی کے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ یہ اویئرنیس دلوانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں، یعنی عادتاً بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیلنگ میں غلط بولتے ہیں، بزنس میں اور بہت سی جگہ پہ، لیکن ایک ہے عادتاً جھوٹ بولنا۔ سپوز آپ سے پوچھا جائے آپ ابھی اس وقت کہاں ہیں اور آپ ابھی اپنے گھر ہیں اور آپ جواب دیتی ہیں میں تو بس پہنچنے والی ہوں، بس میں آ گئی ہوں، یہ کیا جھوٹ؟ تو دوسرے جو پرسن ہے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے مجھے کیا کہا تھا اور یہ کتنی لیٹ ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا آپ کے اوپر سے اعتبار ختم ہوتا جائے گا۔ تو انسان کا پورا کریکٹر جو ہے نا وہ اس کوالٹی کے اوپر بیس کرتا ہے۔ لوگ ڈیلنگ بھی اس انسان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو سچ بولتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہم لوگوں کا امیج، اسپیشلی پاکستانیوں کا امیج، ٹھیک ہے، اس چیز میں بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ یہ فیئر ڈیلنگز نہیں کرتی کیونکہ یہ سچ ہی نہیں بولتے، وعدہ کبھی کرتے ہیں اور کام کبھی کرتے ہیں، یہ ایک نارمل سی چیز بن گئی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود یہ کریکٹر اپنانے کے لیے کہا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی یعنی سچی باتیں کیا کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ایمان لانے والوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈریں، یعنی کہ جو انسان سچ نہیں بولتا نا، اس کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ہمیشہ سیدھی سچی بات کرے گا۔ اسی طرح سے ہم یہ بہت نارملائز کر دیا گیا ہے کہ تھوڑا سا سچ اور تھوڑا سا جھوٹ مکس کر کے بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ پوری بات بتانی ہے اور جو بتانی ہے اس میں بھی جھوٹ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی ان دونوں کو مکس بھی نہیں کرنا، اور ایک تو کیا مکس کریں، ایک ہے کہ آپ چھپا لیں، آپ کو پتہ ہے آپ بول نہیں کچھ بھی رہی، جھوٹ بھی نہیں بول رہی، لیکن سچی بات کو آپ نے جان بوجھ کر چھپا لیا، کسی کا حق مارا گیا ہے اور آپ سامنے دیکھ رہی ہیں سب کچھ، تو آپ کو بولنا چاہیے۔ تو تم سب کچھ جانتے ہو پھر بھی تم جھوٹ بولتے ہو یا سچ کو چھپاتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو جو سچ بولنا ہے اس سے انسان کا کریکٹر بھی سٹرونگ ہوتا ہے۔ پھر انسان کا انجام کیا ہوتا ہے سچ بولنے والے کا اور جھوٹ بولنے والے کا، یہ ہم صحیح مسلم کی حدیث میں دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی 6637 حدیث ہے، سچ نیکی اور اچھائی کے راستے پر لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ فسق اور فجور کی طرف لے جاتا ہے، یعنی بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق اور فجور آگ کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جہنم کی طرف۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ جھوٹا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ انسان سچ بولے گا تو ہمیشہ کے لیے سچا لکھ دیا جائے گا اور جھوٹ بولے گا تو ہمیشہ کے لیے جھوٹا لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور سچ بولنا خود ایک نیکی ہے اور اس سے نیکی کے راستے آسان ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیکی کے راستے آپ کے لیے آسان ہوتے جائیں تو آپ نے سچ بولنا۔ آج سے تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا کیونکہ اگر آپ کو عادت پڑ گئی جھوٹ بولنے کی، اور کبھی کبھی آپ کو لگے گا آپ کا لاس بھی ہو رہا ہے، لیکن یقین کریں بڑی مجلس میں اگر آپ سچ بول دیتی ہیں آپ کا نقصان ہوتا ہے تب بھی اللہ آپ کو عزت دے گا۔ سب کو پتہ چل جائے کہ جو مرضی ہو یہ انسان
جھوٹا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر اتنا اسٹرانگ تھا کہ جو ان کو قرآن کے معاملے میں جو لوگ برا بھلا بھی کہتے تھے لیکن ان کے صدیق ہونے کی وہ گواہی دیتے تھے، یعنی وہ مانتے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کا نبی ان کے احکامات نہیں مانتے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ سچ بولتے ہیں، وہ بھی گواہی دیتے تھے۔ تو ہمارا کریکٹر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، تو جو سچ بولتا ہے پھر وہ لوگوں کو بھی دین کی طرف لے کے آتا ہے کیونکہ اس کی بات سچی ہے، تو وہ دلوں پر اثر کرتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب ہم آگے سے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، تو اگر ہم نے روزے میں جھوٹ کا سہارا لیا تو آپ سمجھیں آپ کا روزہ وہیں پر ختم ہو گیا، کیونکہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، یہ تو اپنے نفسوں کو کنٹرول کرنے کی بات ہے، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ 119 آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں بلکہ، کہ آپ کو رہنا بھی کن کے ساتھ ہے؟ جو سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی کمپنی میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں سے ہمیں کمپنی کا، صحبت کا فائدہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں رہنا بھی کن کے ساتھ ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ، جو ایمان میں سچے ہیں، جن کی نیتیں اچھی ہیں، جو بات سچی کرتے ہیں، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ سچائی کا بھی اثر ہوتا ہے دل پر اور اعمال پر، برائی کا بھی اثر ہوتا ہے دل پر اور اعمال پہ۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر خود بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو دل ہے نا وہ نرم ہو جاتے ہیں، رائٹ، عاجزی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ گناہ گار ہیں، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ وہ آپ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، انسان کا خود کا کریکٹر بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی کمپنی خراب ہے تو الٹیمیٹلی اس کا اثر ہوگا ہی ہوگا۔ جو ہم کانوں سے سنتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کا دل پر کہیں نہ کہیں ایک آپ سمجھیں اسٹیمپ لگتی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ ہم انکانشیسلی وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی سے اپنی کمپنی چیک کریں۔ دیکھیں ترمذی کی حدیث ہے 2385، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو صحبت یعنی کمپنی اختیار کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن لوگوں سے آپ دوستی کرنا چاہ رہی ہیں، اس کا بہت آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گروپس بنے ہوتے ہیں، اگر آپ کے گروپ میں ایک بھی انسان ہے جو گناہ گار ہے، جو کہ اللہ سے دور ہے، اور آپ اس کو اللہ کے قریب لے کے آ رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کہیں اس کا اثر آپ پر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ پورے گروپ کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اپنی کمپنی کو صحیح رکھیں۔ اسی طرح سے آپ جب کمپنی کو صحیح رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو سچ بولنے والا عذاب سے محفوظ رہتا ہے، وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، وہ برائیوں سے دور رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے کے بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم کھری اور سچی اور سیدھی بات کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اس سے آپ کے معاملات میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھریلو معاملات میں، آپ کے بچوں پر، ہر چیز پر اس کریکٹرسٹک کا انشاءاللہ بڑا زبردست اثر ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے دل کو کھلا کر دیتے ہیں، ایسے انسان کے دل کو شرح صدر نصیب ہوتی ہے، یعنی کہ وہ پھر حق کو تسلیم کرتا ہے، پھر حق کی بات کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کے لیے چن لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کے لیے سچے لوگوں کو چوز کرتے ہیں، رائٹ۔ کسی جھوٹے کو دین کا علم نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ تو پھر بات بھی غلط کرے گا، ٹھیک ہے، وہ بات غلط کرے گا، لوگ تو اس پہ اعتبار نہیں کریں گے نا۔ تو سچے لوگوں کو ہی قرآن کی بھی سمجھ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب سچ بولیں، صرف رمضان میں نہیں بلکہ تھرو آؤٹ ہماری لائف میں، کیونکہ اگر آپ سچ نہیں بولتے تو انجام عذاب ہے، اور اگر آپ سچ بولتے ہیں تو انجام کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ کے ہاں آپ لکھ دیے جائیں گے کہ یہ صدیق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔